ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں افغان صدر اشرف غنی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں چیئرمین مصالحتی کمیشن عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ جو بائیڈن اور افغان رہنماؤں نے امریکی انخلاء اور اس کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی، جبکہ اس موقع پر امریکی صدر نے کہا کہ افغانیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو بائیڈن اور افغان رہنماؤں نے امریکی انخلاء اور اس کے بعد کی صورتحال پر بات چیت کی، جبکہ اس موقع پر امریکی صدر نے کہا کہ افغانیوں کو اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ افغانستان کا مستقبل افغانیوں کے ہی ہاتھ میں ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے اعلان کیا کہ اگر طالبان کابل پر قابض ہو گئے تو پاکستان افغانستان سے ملحقہ اپنی سرحدوں کو بند کر دے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ مہذب تعلقات قائم کرنے کا خواہاں ہے۔ 9/11 کے بعد یہ تعلقات یک طرفہ تھا۔ امریکہ چاہتا تھا کہ پاکستان امداد کے بدلے اس کی بات مانے۔ افغانستان سے امریکی انخلاء کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد طالبان پر ہمارا اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے کہا ہے کہ افغانستان سے متعلق اپنی سرزمین کو کسی کو استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم نے امریکہ کے ساتھ نئے تعلقات کی جہت بیان کی۔ امریکہ سے تجارت اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ افغانستان میں استحکام کے لیے پاکستان افغانیوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، جبکہ وزیر اعظم نے افغانستان کے استحکام کے لیے پاکستان کی پوزیشن بھی واضح کی ہے۔ افغانستان کا حل اس انداز سے نکلنا چاہیے کہ تمام متحارب دھڑے شامل ہوں۔ ہم نے افغان طالبان کو پہلے امریکہ اور پھر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات پر بھی آمادہ کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فیٹف نے اپنے لاہے عمل کے بارے میں پاکستان کی جانب سے پیش رفت کا اعتراف کیا ہے۔ فائنانس ڈویژن کے مطابق پاکستان نے لاہے عمل کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کیا۔ اس اہم معاملے پر فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے سربراہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان فی الحال مانیٹرنگ لسٹ میں رہے گا۔ آخری ہدف کے حصول تک پاکستان گرے لسٹ میں رہے گا۔ صدر فیٹف کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گرد تنظیموں کے سینئر کمانڈرز کو سزائیں دینے کا ہدف پورا کرے۔ پاکستان کے فیٹف کے نئے الیکشن ایکشن پلان پر عمل، انویسٹیگیشن کے طریقہ کار میں بہتری، جبکہ دہشت گردوں کی مالی معاونت دینے والوں کی چھان بین بھی کرنا ہوگی۔ ناظرین، وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ فیٹف تکنیکی فورم ہے یا پولیٹیکل۔ دیکھنا ہوگا کہ اس فورم کو سیاسی مقاصد کے لیے تو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ آپ کو بتائیں کہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم نے فیٹف کے 27 میں سے 26 نکات پر مکمل عمل درآمد کر لیا، جبکہ 27ویں نکتے پر بھی کافی حد تک پیش رفت ہو چکی، لیکن اب پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی ہے۔ بعض قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان کے سر پر تلوار لٹکتی رہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم نے اپنے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اقدامات اٹھائے۔ ہمارا مفاد ہے کہ منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے، دہشت گردوں کی مالی معاونت کا تدارک کرنا ہے۔ جو بات پاکستان کے مفاد میں ہے وہ ہم ضرور کرتے رہیں گے۔ صوبائی دارالحکومت سمیت سندھ بھر میں گیس کا شدید بحران جاری ہے، جس کے باعث صنعتوں کو ملے بڑے آرڈر بھی منسوخ ہونے کا خطرہ ہے۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے صنعتکاروں کا کہنا ہے کہ CNG اور LNG سٹیشنز کو بھی گیس کی فراہمی معطل کر دی گئی ہے اور گیس کی بندش سے صنعتوں کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایکسپورٹ انڈسٹری کو بھی گیس فراہمی نہیں کی جا رہی، جس سے آرڈر منسوخ ہو سکتے ہیں اور آرڈر منسوخ ہونے سے ایکسپورٹ میں کمی ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب سوئی گیس حکام کا کہنا ہے کہ تمام سیکٹر کو گیس کی فراہمی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے اراکین قومی اسمبلی سے ملاقات کی، جس میں ترقیاتی منصوبوں اور جنوبی پنجاب کی ڈیولپمنٹ پروگرام پر بات چیت کی گئی۔
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ملاقات کرنے والوں میں وزیر تعلیم مراد راز، سمیع اللہ چودھری اور اسد کھوکھر شامل تھے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ماضی میں نمائشی منصوبوں پر قیمتی وسائل کو بے دردی سے ضائع کیا گیا ہے۔ ماضی کی حکومت میں نمائشی منصوبے کل بھی سفید ہاتھی تھے اور آج بھی ہیں، جبکہ 560 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام سے ہر ضلع ترقی کرے گا۔ پاک فوج کے سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان اور جرمنی کے درمیان دفاعی تعاون سے علاقائی سیکیورٹی پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بات جرمن چیف آف ڈیفنس سٹاف سے ملاقات کے دوران کہی۔ جرمن کے ڈائریکٹر جنرل سیکیورٹی اور دفاعی پالیسی میں ملاقات میں موجود تھے۔ پاک جرمن رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، سیکیورٹی اور دیگر شعبوں میں باہمی تعاون پر گفتگو کی گئی۔ اب کچھ بات ہو جائے کرونا وبا کے بارے میں۔ ناظرین، کرونا وائرس سے 36 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,188 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,53,842 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 935 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں 3,45,000، سندھ میں 3,35,000، خیبر پختونخوا میں 1,37,000، بلوچستان میں 26,000، گلگت بلتستان میں 5,000، اسلام آباد میں 82,000، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,000 سے زائد کیسز اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ این سی او سی اسد عمر نے پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر سے خبردار کر دیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے عوام کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ این سی او سی میں کرونا کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر جائزہ لیا گیا، جس سے پتہ چلا کہ پاکستان میں جولائی میں کرونا کی چوتھی لہر آ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس او پیز پر عمل نہ کرنے سے کرونا بڑھے گا۔ مضبوط ویکسینیشن پروگرام جاری نہ رہنے کی صورت میں کرونا کی چوتھی لہر کا خطرہ ہے۔ ناظرین، اب بین الاقوامی خبرنامے سے آپ کو بتائیں کہ سیاہ فام جارج فلائیڈ کے قتل میں سابق پولیس آفیسر کو 22.5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ میناپولیس کی عدالت میں سیاہ فام جارج فلائیڈ کے قتل میں سابق پولیس افسر ڈریک شاون کو 22.5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ جج نے کہا کہ سزا کسی ہمدردی، جذباتی وابستگی اور عوامی رائے پر نہیں بلکہ کیس کے حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے قانون کے مطابق سنائی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر جو بائیڈن نے سزا کو مناسب قرار دیا ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اب بلیٹن میں جرائم کی خبریں شامل کریں تو آپ کو بتائیں ساہیوال ضلع کچہری میں فائرنگ پیشی پر آئی خاتون اور لیڈی کانسٹیبل زخمی ہو گئے۔ ساہیوال فائرنگ کرنے والے خاتون کا چچا ہے، جسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ زخمی ہونے والی خاتون نے کچھ عرصہ قبل آشنا کے ساتھ مل کر اپنے والد کو قتل کیا تھا، جس کا اس کے چچا کو شدید رنج تھا۔ آج ضلع کچہری میں اس کی بھتیجی پیشی پر آئی تو چچا نے فائرنگ کر دی، جبکہ ملزمہ کو بچاتے ہوئے لیڈی کانسٹیبل کو بھی گولی لگ گئی ہے۔ دونوں زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گوجرا کے نواحی گاؤں چک نمبر 427 جیمبے میں جائیداد کی خاطر ماں بہنوں پر تشدد کرنے والے کے خلاف تھانہ صدر گوجرا میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ آپ کو بتائیں گوجرا میں گزشتہ روز جائیداد کی خاطر ماں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف تھانہ صدر گوجرا پولیس نے مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ملزمان میں رضوان ثقلین، طاہر لال دین وغیرہ شامل ہیں، جبکہ تھانہ صدر پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے ہیں۔
अब कुछ बात की जाए इलाकाई खबरों की। भारतीय हुकूमत की साजिशों का सिलसिला थम ना सका। मोदी सरकार की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली कश्मीर का कॉज पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की नाकामी के सबब बता रहे हैं ननकाना साहब से सिख कम्युनिटी के रहनुमा पंजाब सिंह साथ के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह। आपको बताएं कि गोपाल सिंह चावला इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी नसर इकबाल के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात भी उसी से जानते हैं। जी नसर इकबाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मोदी सरकार की एक और साजिश नाकाम हुई। गुज़श्ता रोज होने वाली ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि कश्मीर काज पर बुलाई गई थी, वो बुरी तरह नाकाम हुई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाबी सिख संगत के चेयरमैन सरदार गोपाल सिंह चावला, जो ननकाना सिख कम्युनिटी की क़यादत करते हैं। उनसे जानते हैं कि इसकी नाकामी की क्या वजह बनी। जी बहुत शुक्रिया। ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें फ्लॉप होना ही होना था, क्योंकि ये आज से नहीं, ये 73 साल से इंडिया की साजिश है कि कश्मीरियों को वो इस तिरंगे की तसल्लुत में लाना चाहते हैं, मगर हमेशा ही इनको मुंह की खानी पड़ी है और इस APC में भी उसको पूरी तरह मुंह की खानी पड़ी है और बुरी तरह ये फ्लॉप हुई है। उसमें सिर्फ 1-2 कश्मीरी जो लीडर थे उन्होंने शिरकत की है, वो इनके खरीदे हुए थे। तो मोदी के मुंह पे ये इतना बड़ा थप्पड़ है, अगर वो समझे तो मैं समझता हूँ कि पूरी सिख कौम की तरफ से मैं ये कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि कश्मीरियों को खरीदना बहुत मुश्किल है। मोदी, ये तुम्हारे बस का रोग नहीं है। और हम पाकिस्तानी भी कश्मीरियों से प्यार करते हैं, कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है। तो इसी तरह कश्मीरियों ने भी एक दफ़ा फिर अपना पाकिस्तानी होने का सबूत दिया, हमें उन पर फख्र है। इंशाअल्लाह कश्मीर जिंदाबाद था, कश्मीर जिंदाबाद रहेगा। जी, आपने सुना इनका कहना कि कश्मीर हमारी शारग है और कश्मीर जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। वो इंडियन गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की किसी भी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं बनने देंगे उसे। जी नसर इकबाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कंदकोट के करीब रिसालदार थाना की हदूद में ज़मीनों को पानी न देने के मामले पर 2 ग्रुप्स में तसादम हुआ है। तसादम में लाठियों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जबकि लाठियाँ और कुल्हाड़ियाँ लगने के से दोनों ग्रुप्स के 7 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। आपको बताएं ज़ख्मियों में अब्दुल फ़हीम, अब्दुल करीम, मोहम्मद सलमान, मुहिब अली, इरफान अली और फ़ारूक अहमद शामिल हैं, जबकि पुलिस ने बर वक्त पहुँच कर ज़ख्मियों को सिविल अस्पताल कंदकोट मुंतकिल कर दिया, जहाँ पर ज़ख्मियों में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ज़ख्मियों में 2 अफराद अब्दुल फ़हीम और मोहम्मद सुलेमान की हालत जो है वो तशवीशनाक है। उन्हें लाड़काना अस्पताल रेफ़र कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि वाक़ई का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। नाजरीन, कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने 12 घंटों में मुकाबलों में एक डाकू को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार करने के बाद 3 मुग़वियों को बाजियाब करवा लिया है। आपको बताएं कि रात गए बड़ा ऑपरेशन किया गया, मज़ीद 2 मुख्फी बाजियाब करवा लिए गए। बेहतरीन कारकर्दगी पर शहरियों की जानिब से SSP कश्मीर को खराज तहसीन पेश किया गया है। आपको बताएं कि कश्मीर पुलिस का दुरानी महर कच्चे के इलाके में सबसोई और जागरानी गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है और दौरान ऑपरेशन डाकुओं के साथ सख्त मुकाबला हुआ और डाकुओं के मुतअद्दिद ठिकानों को भी मस्मार कर दिया गया। और अब आपको बताएं कि जैकबाबाद SSP इस्माइल रियाज मलिक के सख्त अहकामात समाजी बुराइयों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। खुफिया इतला पर जुए के अड्डे पर छापा मारा गया, जहां पर 12 मुलजमान गिरफ्तार किए गए, जबकि 2500 रुपए नकदी, 7 मोबाइल फोन्स और 104 ताश पत्ते भी बरामद किए गए हैं। आपको बताएं जैकबाबाद थाना मौलादाद की हदूद में समाजी बुराइयों की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए थाना मौलादाद पुलिस का खुफिया इतला पर जुए के अड्डे पर छापा मारा गया। 12 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान के कब्जे से 2500 रुपये नकदी, 7 मोबाइल फोन्स और 104 ताश के पत्ते भी बरामद किए गए हैं और कानूनी कार्रवाई का आगाज कर लिया गया है। म्यूनसिपल कमेटी खानपुर की नाअहली खानपुर के इलाके पाकिस्तान कॉलोनी में सीवरेज का पानी सड़कों पर निकल आया।
آپ کو بتائیں کہ خانپور کے علاقے پاکستان کالونی میں عرصہ دراز سے سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہونے پر ملک برادری نے مسئلے کے حل کے لیے برادری کی 20 رکنی کمیٹی کا اجلاس بلا لیا ہے۔ اس موقع پر ملک محمد آصف کا کہنا تھا کہ عرصہ دراز سے پاکستان کالونی میں سیوریج سسٹم مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا ہے، جس کی کئی بار میونسپل کمیٹی میں درخواستیں بھی دیں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں نومنتخب نون لیگی MNA شیخ فیاض الدین کو پاکستان کالونی ووٹ نہ دینے کا عہد کرتی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ DHQ ہسپتال ادویات کی خریداری کے لیے آئے کروڑوں روپے واپس ہو گئے ہیں۔ ہسپتالوں میں ادویات کی شدید قلت کے باعث مریض باہر سے دوائیں خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ ڈاکٹرز کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ عوام نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ کو بتائیں سرکاری اسپتالوں میں ادویات کی خریداری کے لیے حکومت پنجاب کی طرف سے کروڑوں روپے کے فنڈ ضلع ننکانہ صاحب کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ ہیلتھ اتھارٹی ننکانہ کے افسران کی مبینہ محکمانہ غفلت کی بنا پر جاری شدہ فنڈز واپس خزانے میں جمع ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے DHQ اسپتال میں ادویات کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کے باعث مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور بازار سے ادویات خریدنے پر مجبور ہیں۔ گھوٹکی جروار پولیس کی جانب سے پکڑے جانے والا شخص ہتھکڑیوں سمیت فرار ہو گیا۔ فرار ہونے والے شخص کا جروار کے قریب دیہاتیوں نے پکڑ کر پھر سے پولیس کے حوالے کر دیا۔ آپ کو بتائیں کہ جروار پولیس نے گھوٹکی کے رہائشی عمران کو گرفتار کرنے کے بعد کنڈیل شاخ پر ہتھکڑیاں لگا کر بند کر دیا تھا۔ وہاں پر موجود پولیس اہلکاروں کو نیند آنے کے بعد گرفتار دیہاتی وہاں سے فرار ہو گیا، جبکہ فرار ہونے والے دیہاتی نے جروار جنگل کے قریب ایک گاؤں میں پناہ لی اور دوسری جانب گرفتار دیہاتی ہتھکڑیوں سمیت فرار ہونے پر پولیس میں بھی کھلبلی مچ گئی اور پورے تھانے کی نفری فرار ہونے والے دیہاتیوں کے پیچھے لگ گئی ہے، جسے دیہاتیوں نے پکڑ کر دوبارہ سے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ ناظرین، کھیل کی دنیا سے آپ کو بتائیں کہ ICC نے T20 ورلڈ کپ کو بھارت سے باضابطہ طور پر متحدہ عرب امارات UAE منتقل کر دیا ہے۔ بھارت میں گزشتہ چند ماہ کے دوران کرونا وائرس کے کیسز نے ہر طرف خوف کا عالم چھایا ہوا تھا، جس کے باعث بھارت میں ہونے والے IPL کو ملتوی کر دیا گیا اور بازگشت سننے کو مل رہی تھی کہ میگا ایونٹ کو ابوظہبی منتقل کر دیا جائے گا۔ چند ہفتے قبل بھارتی بورڈ کے حکام نے ابوظہبی حکام سے میگا ایونٹ کے لیے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔ اب کچھ بات ہو جائے موسم کے حوالے سے تو خیبر پختونخوا، بالائی وسطی پنجاب، گلگت بلتستان اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا ہے۔ تاہم خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بعض مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔